علیکم، میں امداد سومرو۔ کئی دنوں سے یہ باتیں سن رہے تھے کہ حکومت کے اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب کی جگہ کسی اور کو وزارت عظمیٰ کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے، ان ہاؤس تبدیلی آئے گی یا کچھ اور، بلکہ اب تو کچھ لوگوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو براہ راست اقتدار سنبھالنے یعنی مارشل لا لگانے کی دعوتیں دینا بھی شروع کر دی ہوئی ہیں۔ ایسے میں حکومت کی کارکردگی بذات خود حکومت کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہی ہے۔ حکومت نے چند دن پہلے ایک ایسا فیصلہ کیا جو حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ اب وہ نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں۔ کل اس حوالے سے مذاکرات ہوئے اور مذاکرات میں ایک فیصلہ کیا گیا کہ اگر اپنا ہم کسی متفقہ نقطے پر نہیں پہنچتے تو پھر یہ کر لیں گے کہ عوام کے اوپر مزید بوجھ لاد دیں گے۔ یعنی اگر میں اس کا جو تشریح کروں نا، جو ایک ملی بھگت ہوئی ہے حکومت کی اور کاروباری لوگوں کی، کہ ٹھیک ہے آپ نے اگر مزید کمانا ہے تو لوگ ہیں نا، غریب عوام ہیں، اور وہ ظاہر ہے حکومت جو چھوٹے چھوٹے طبقات، چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی ہے، اور وہ ہو گئی۔ کن کے ہاتھوں ہوئی، کس طرح ہوئی، ایک تو اس پر بات ہوگی۔ دوسرا، معیشت کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، اور سب سے بڑا اس وقت ایشو ہی معیشت کا ہے، اور اس حوالے سے بہت بری خبریں اور بدترین خبریں کیا ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک تیسرا کھلاڑی میدان میں آیا تھا، ایک تیسری قوت اب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پہلا جو ٹارگٹ، بلکہ دوسرا، پہلے تو مرکز میں اور اب گلگت بلتستان میں ان کو شیئر دلوایا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کی کابینہ بن گئی ہے، اور علیم خان صاحب کی جو IPP استحکام پارٹی پاکستان، ان کو وزارتیں مل گئی ہیں، 4 وزارتیں، ایک سیٹ نہیں جیتی، آزاد شامل کروائے گئے، اور پھر کابینہ میں 30% سے زیادہ حصہ انہوں نے لے لیا۔ آغاز ایک اور معاملے سے کرتے ہیں جہاں پر بھی حکومت کی اداروں کی ناکامی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ پاکستان کے بہت معتبر مدبر سیاستدان ہیں قمردمان کائرہ صاحب، وفاقی وزیر رہے ہیں، گلگت بلتستان کے پہلے گورنر۔ کل ان کے واٹس ایپ نمبر سے مجھے انگریزی میں ایک میسج آیا کہ میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج رہا ہوں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے بھیج دیں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ والا میسج جو تھا، یعنی قمردمان کائرہ صاحب کے حوالے سے، کہ خبردار رہیے گا کائرہ صاحب کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہوا ہے۔ تو میں الرٹ تھا، تو مجھے کچھ اور دوستوں کے فون آنا شروع ہو گئے کہ یار یہ جنہوں نے وہ میسج اس گروپ میں نہیں دیکھا یا جن کے پاس نہیں گیا، انہوں نے کہا کائرہ صاحب کے میسج اپنا موبائل سے آج کل واٹس ایپ سے یہ میسیج آ رہے ہیں، میں نے کہا وہ ہیک کر دیا گیا۔ پھر میں نے ٹویٹ بھی کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ فراڈ روزانہ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج کل آپ کو ایک کال آتی ہوگی، وہ یہ کہ جی میں فلاں کوریئر سروس سے بول رہا ہوں، آپ کا پارسل آیا ہے، تو آپ کو ایک میسج کر رہے ہیں، اس پہ OTP ہوگا، وہ OTP ہمیں بتا دیں، پن کوڈ بتا دیں۔ یہ کر کے وہ فراڈ کر کے، اور اس کے خلاف لوگ روزانہ شکایتیں کرتے ہیں، اور فراڈیوں کا جو ٹولہ ہے سائبر کرائم کا، ان تک ہمارے سائبر کرائم کے ادارے شاید پہنچ ہی نہیں پاتے، یا ہمیں نہیں بتاتے کہ ہم نے کتنے گروہ پکڑے ہیں۔ لوگوں کو روزانہ، سادہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ، کبھی یہ کہ جی قرآن دازی سے آپ کی کار نکلی ہے جی، اور لوگوں سے آن لائن پیسے بھی لیتے ہیں اور فراڈ کر کے نکل جاتے ہیں۔ لوگوں کے دل میں لالچ ہوتی ہے، وہ ان کے ہاتھوں آرام سے ٹھگے جاتے ہیں، اور ادارے کان پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ قمردمان کائرہ کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہوا ہے، اور ان کے نمبرز، اور وہ کل صبح ایک بلاول ہاؤس کا گروپ تھا، اس میں میسج آیا کہ جی کائرہ صاحب کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہوا ہے، لیکن وہ ریکور نہیں ہو سکا کل شام تک۔ تو یہ میسج آ رہے ہیں، تو خبردار رہیے گا جی، کبھی بھی آپ کو کوئی فون پر یہ کال آئے کہ جی آپ کا کوئی آپ کی کوئی ڈاک آئی ہے اور آپ کو میسج بھیج رہے ہیں، تو آپ کو ایک نمبر آئے گا، وہ نمبر آپ ہمیں بتا دیں، تو اس پر آپ نے کبھی بھی یقین نہیں کرنا۔ میں تو سنا کے بند کر دیتا ہوں فون، آپ یہی کیجیے گا، ان کا علاج یہی ہے فراڈیوں کا۔ تو بہرحال، اچھا جی، اب اگلی جو بات ہے
وہ یہ ہے کہ ہمارے حکومت میں جو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور پروفیسر احسن اقبال صاحب ہر انتخابات سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے اور ہم نے آتے ہی 6 ماہ میں معیشت ٹھیک کر دینی ہے. 2013 میں بھی یہی کہا گیا, 24 میں بھی یہی کہا گیا کہ ہم نے یوں معیشت ٹھیک کر دینی ہے. اور اب وہ تجربہ کار ٹیم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے فیصلے کیے جائیں, کیونکہ جو تجربہ کار ٹیم ہوتی ہے نا, وہ چلتی گاڑی تو کوئی بھی چلا لیتا ہے, لیکن ہچکولی کھاتی گاڑی کو یا بھنور میں پھنسی کشتی کو نکالنا یہ آرٹ ہوتا ہے. اب پاکستان اس وقت معاشی بھنور میں پھنسا ہوا ہے, جنگ خطے میں چھڑی ہوئی ہے, آئے روز پیٹرولیم کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, کبھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں کبھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں, اور آج آ کے غریب کی کمر پر بوجھ ڈال دیتے ہیں مزید, پیٹرولیم لیوی کی شکل میں, کسی اور شکل میں. اب جا کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے افلاطونوں کی طرف سے کہ جی ہم نے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمت میں رد و بدل کرنا ہے. جس دن یہ فیصلہ ہوا میں نے اس دن کہا تھا کہ نہیں چل سکتا. انڈیا میں یہ ہوتا ہے, برطانیہ میں بھی یہ ہوتا ہے, کئی ممالک میں ہوتا ہے, لیکن وہاں جو ادارے ہیں نا ان کا کنٹرول ہے مارکیٹ کے اوپر. اگر کوئی پیٹرول پمپ 2 نمبری کرے, وہ پیٹرول پمپ کو جرمانہ نہیں ہوتا کہ مجھے 2 نمبر پیٹرول بیچ کے کوئی اور عوام کو صارفین کو بیچ کے جو ہے وہ ارموں روپے اس نے بنا لیے ہوں, اور ہمارا ادارہ جب ان کو پکڑ لے ان کی مہربانی تو 15-20 ہزار 40 ہزار لاکھ 2 لاکھ میکسیمم کروڑ 2 کروڑ جرمانہ ڈال دے. یہ جو موبائل کمپنیز ہیں, یہ فون والی, یہ جو موبائل سمیں دیتی ہیں, یہ اتنا بڑے فراڈ کرتی ہیں لوگوں سے کہ آپ کی سوچ ہے. اور کوئی کنزیومر کورٹ میں چلا جاتا ہے تو پچھلے دنوں ایک کمپنی کو 5 کروڑ کا جرمانہ ہوا تھا. تو بھائی ان ممالک میں یہ ہوتا ہے جہاں ادارے تگڑے ہوں اور جہاں ایسا کوئی فراڈ کرنے والے یا لوگوں کو لوٹنے والے جو ہیں ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے کہ آپ اب کوئی کاروبار نہیں کر سکتے, نکلے دوڑے یہاں سے. ہمارے یہاں کیا, ہمارے یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پریشر میں آ کے کیا گیا. وجہ یہ ہے کہ نظر آ گیا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب اپنا خام تیل کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پہ بڑھیں گی, اور وہاں سے کنسائنمنٹ آتے آتے 15-20 دن مہینہ لگ جائے گا. لیکن جیسے ہی وہاں قیمت بڑھی, یہاں پر ہم قیمت بڑھا کر پرانی کم قیمت پر خریدے گئے پیٹرول سے جو ہے وہ مال بنا لیں گے. انہوں نے گھیرا کیا, وزیر جو ہے پیٹرولیم کے جناب مان گئے, اور فیصلہ اور وزیر اعظم صاحب کو منوایا گیا کہ جی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے, اور فیصلہ نافذ ہو گیا جی. تو 4 دن کے اندر یعنی کل تک پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 10 روپے بڑھائی گئی, اور ڈیزل کی تقریباً 44 روپے فی لیٹر, اور ایک بار کم کی صرف 35 پیسے. یہ بھی حاتم طائی کی قبر کو لات ماری نہ کرتے تو ہم کیا کر سکتے تھے. اچھا, یہ پیسوں والا حساب کتاب بھی عجیب ہے. ہمارے پاس آخری سکہ جا کے 1 روپیہ رہا ہے, وہ بھی اب دکاندار نہیں رکھتے. آپ اگر کوئی دوائی خریدنے جائیں تو کوئی 3 روپے 5 روپے 7 روپے 8 روپے بچے آپ کے, تو آپ کو ٹافی پکڑا دیں گے کہ ہمارے پاس چینج نہیں ہے. تو پیٹرول پمپ کے اوپر یہ 2 پیسے 3 پیسے 4 پیسے کا جو حساب کتاب ہوتا ہے, اس میں بھی لوگوں سے کروڑوں بٹے ہوتے ہیں وہ. لیکن بہرحال ہم نے کہا تھا کہ جی فیصلہ یہ نہیں چل سکے گا. کل اسٹرائک کی کال دی تھی پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے, تو انہوں نے مذاکرات کیے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ حکومت کو اس میں لے کے حکومت کو گردن سے پکڑ سکتے. انہوں نے حکومت کو گردن سے پکڑا. کل مذاکرات ہوئے, مذاکرات میں انہوں نے اپنی جو اسٹرائک تھی کل ہونی, پیٹرول پمپ بند کرنے کی ہڑتال جو ہے وہ انہوں نے تو کر دی مؤخر. لیکن ایک مطالبہ سامنے رکھ دیا کہ ہمارا جو مارجن ہے, ہماری جو کمیشن ہے وہ بڑھا دیں. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, آپ کا مطالبہ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں, اس چیز کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ نیا میکینزم ہم چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے. پھر 2 ہفتوں کی ہمیں مہلت دے, 2 ہفتوں کے بعد ہم دوبارہ بیٹھ جائیں گے. یعنی مارجن بڑھانے کی انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی, اور یہ کہا کہ 2 ہفتوں تک ہم نظام چلا کے دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم, یعنی مارجن کس سے لیں گے,
مجھ سے آپ سے جو پیٹرول خریدنے جاتے ہیں ان کے اوپر پہلے ہی 118 114 روپے سے بھی زیادہ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی لی جاتی ہے، ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، 42-45% ٹیکسز ہیں. اوپر سے جناب یہ کہیں گے کہ ہمارا جی 1% مارجن بڑھا دیں، یا فی لیٹر پر ہمارے 2 روپے بڑھا دیں. لیں گے تو غریبوں سے نا. ناکام نظر آ رہا ہے کہ کام کے نہیں رہے. اب پھر کبھی ونڈر بوائے کی باتیں ہمیں نہیں پھر چل رہی ہوتی باہر. خبر دی کل برطانوی نشریاتی ادارے نے دی، خبر رساں ادارے نے، کہ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب اپنے زرعی مبادلہ کے ذخائر کو مینٹین رکھنے کے لیے مانگے کہ ہمارے پاس رکھوا لیں. استحکام آ جائے گا ہمارے زرعی مبادلہ کے ذخائر کو، استحکام آ جائے گا اور روپیہ ذرا ہمارا مستحکم رہے گا. روپے کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا ڈالر کا. کس سے مانگے ہیں جی؟ امریکہ سے. یہ جنگ جب شروع ہوئی تھی، ایران امریکہ جنگ، اس دوران پہلے ہفتے میں ہی کڈو ساڑھے پیسے کہا تھا متحدہ عرب امارات نے $3 ارب. وہ واپس کرنے تھے، ہم نے کر لیے. سعودی عرب نے ہمیں کہا کہ جی آپ ہم سے لے لیں. ٹھیک. اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا پہلے ہی دفاعی معاہدہ تھا، لیکن ہمیں ظاہر ہے سعودی عرب کا ہمارے اوپر احسان ہے، تو ہم نے کہا کہ جی اب آپ کا دفاع تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ کریں گے. اب اس جنگ میں جو پاکستان ایک نیوٹرل پوزیشن برقرار رکھے ہوا تھا، اگر امریکہ سے ہم یہ پیسے لیتے ہیں $10 ارب، تو پھر نیوٹرل پوزیشن ہماری کدھر جائے گی؟ بھائی جو ساہوکار ہے وہ کہے گا میرے پیسے دو ورنہ یہ میرا حکم مانو. یہی ہوتا ہے. مطلب آئے روز IMF کا نام لے کر یہ جس طرح لوگوں کو کبھی بجلی کے قیمتوں میں، کبھی پیٹرول کی قیمتوں میں، کبھی گندم کی سبسڈی ختم کر کے، سبسڈی نہیں امدادی قیمت ختم کر کے، گندم کی خریداری ختم کر کے قوم کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر امریکہ نے $10 ارب دے بھی دیے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، دے دیں گے. اسی کسے جانا ہے پھر؟ یعنی ہم اگر وہ کہے کہ جی آئیں ہمارے ساتھ اس جنگ کا حصہ بن جائیں ایران کے خلاف، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے تو اپنے ملک کے اندر بہت انتشار پیدا ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا 28 فروری کو جب حملہ ہوا تھا، آیت اللہ خامنئی شہید ہوا تھا، تو کراچی میں کیا ہوا تھا، گلگت بلتستان میں کیا ہوا تھا. ہمیں تو کئی ہفتوں تک اپنی مرکزی شاہراہیں بند کرنی پڑی جو امریکن قونصلیٹ کی طرف جاتی تھی. کدھر جائیں گے ہم؟ تو یہ ناکامی کا سبب ہے نا. جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس جناب کاریگر ٹیم ہے، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، تو اگر یہ اب کیا ہے. اور معیشت میں ہمیشہ ایک گزارش کیا کرتا ہوں، میں نے سیکھا ہے کسی سے، کہ معیشت زر مبادلہ کے ذخائر کا نام نہیں ہوتا، اکاؤنٹ مینٹین کرنے کا نام نہیں ہوتا. معیشت کا استحکام وہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو روزگار ملے، روٹی ملے، کپڑا ملے، مکان ملے، دوائی ملے، صحت ملے، علاج ملے، اس کے بچے کو تعلیم ملے. یہ معیشت ہے. میں 2 وقت کی روٹی کھا سکتا ہوں، اوکے، ملک کی معیشت ٹھیک ہے. اگر غربت کی اتاہ گہرائیوں میں جو گھرنے والے دھسنے والوں کی کا تناسب بڑھتا جائے ہر سال، تو آپ کی معیشت آپ کی اپنی ٹھیک ہوگی، حکمرانوں کی، ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہے. یہ سیدھا ایک کرائٹیریا ہے. تو جناب یہ صورتحال ہے. جھک گئی حکومت دوبارہ پیٹرولیم ڈیلرز کے سامنے. ان کو فی الحال تو 2 ہفتوں کا ٹائم لیا ہے، لیکن اب یا تو ان کو فارمولہ تبدیل کرنا پڑے گا، دوبارہ 15 روز یا 1 ہفتے پر جانا پڑے گا، یا پھر ساتھ ہی، یا پھر بھی نہیں بلکہ ساتھ ہی ان کا مارجن بڑھانا پڑے گا. انہوں نے موقع دے دیا. اب بے شک فارمولہ تبدیل بھی کر لیں، ڈیلرز جو ہے وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا مارجن بڑھائیں، اتنا ہمارے اب لاگت آتی ہے. پہلے اگر ہم 100 روپے لیٹر پیٹرول خریدتے تھے، تو اب ہم 200-300 روپے کا خرید رہے ہیں، تو ہمیں تو اسی حساب سے ہمیں دیں نا، تو ہم اسی حساب سے کریں گے. تو یہ ہے. اچھا جناب، تیسری قوت IPP. کل مجھے کہیں سے پتہ چلا، پھر میں نے فون کیا، پتہ یہ چلا کہ کابینہ بن گئی ہے گلگت بلتستان کی. اللہ کر کے اتنا ٹائم ہو گیا تھا، نہیں بن پا رہی تھی، کیونکہ ڈیمانڈ IPP کی بہت بڑی تھی. پیپلز پارٹی کے اپنے ارکان بیٹھے ہوئے، ہر ممبر چاہتا ہے کہ وہ وزیر بنے. تو کل میری بات ہوئی، پھر جب بھی مجھے معلومات ملی تو وزیر اعلیٰ امجد خان ایڈوکیٹ صاحب کو میں نے فون کیا، ان سے پوچھا کہ جی یہ خبر ٹھیک ہے، اور آپ نے IPP کو 4 وزارتیں دے دی ہے. تو ہنس رہے تھے، کہتے ہیں ہاں یار دینی پڑی.
اور کیا کرتے. میرے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ زیادہ مانگ رہے تھے. وزارتیں بھی 5 ارکان ہیں ان کے، جو ایک رکن تو متنازع ہے، اس کا معاملہ عدالت میں چل رہا ہے، لیکن جو 4 ان کے آزاد آئے تھے، 3 بلکہ، ایک تو مخصوص والا آ گیا نا. تو بہرحال تو جتنے ارکان ان کے کھاتے میں ہیں وہ سارے کے ساروں کا کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں یہ وزارتیں دے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 4 دی ہیں اور فی الحال اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب یہ فارمولہ آزاد کشمیر میں بھی جائے گا. میں بار بار ایک چیز کا اشارہ نہیں، واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو پنجاب کی 10 سیٹیں ہیں نا، یہاں سے علیم خان صاحب کی جھولی میں کچھ نہ کچھ آئیں گی. ریاست کے اندر سے جو جنرل سیٹس ہیں ان میں شاید وہ کچھ نہ لے سکے، یہاں سے کچھ لیں گے. اور اس کے بعد جس طرح گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے سر پہ آئی پی پی کی تلوار لٹکائی گئی ہے، اسی طرح آزاد جموں کشمیر میں جو بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگا ان کے سر پہ آئی پی پی کی تلوار لٹکے گی. ایک ملک گیر ایم کیو ایم آپ سمجھ لیں کہ وہ بن گئی ہوئی ہے کہ وہ جب چاہیں گے کہیں ہم حکومت گرا رہے ہیں، نکل جائیں. تو یہ جناب صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.